باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ محکمہ تعلیم کے انتہائی قابل احترام معزز شخصیات اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ بھائی کے حوالے سے، ان کے پیشے کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کے ساتھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو معلومات تھیں اور ہیں، تو بزرگان نے سیر حاصل گفتگو کی اس پر مختصر اور جامع طریقے سے، اور اپنے پیشے اور شعبے کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف بھائی کے جو یار دوست سٹاف، انہوں نے ہمیں جو حوصلہ افزائی، عزت افزائی بخشی ہے، فیملی کی طرف سے شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اب ظاہر ہے چونکہ ہم مقرر حضرات، خطیب حضرات، موقع ملا تو کچھ نہ کچھ بولے بغیر بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کا ٹائم، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کروں گا، زیادہ نہیں۔ سورہ دہر قرآن کریم کا ایک معروف سورہ ہے، اس کی ابتدائی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں جو انسان اور تخلیق انسان کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے یہ موقع جو ہے خوشی کا موقع ہے، اس سے بھی لفظ میں بدل دوں تو شکر کا موقع ہے۔ خوشی تو ہے، انسان کی زندگی میں غم خوشی آتی رہتی ہے، لیکن چونکہ ہم بحیثیت مسلمان غم اور خوشی دونوں میں شکر کا حصہ ہے، شکر اس کا جز ہے، خوشی میں بھی غم میں بھی۔ ہم اپنے معاشرے میں، ماحول میں خوشی کے طریقے کچھ اور طریقے سے، غم کے موقع کچھ اور طریقے سے نبھاتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان غم اور خوشی دونوں میں شکر کا جو عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے، اس کو اپنے دامن سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ محرم اور سفر فرزند رسول الثقلین امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی بھی یاد دلاتی ہے، چونکہ وہ عظیم قربانی تھی جس نے اس قربانی کی وجہ سے اسلام کو دائمی بقا اور سلامتی بخشی ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ اس حوالے سے بھی اس موقع کو بھی ہم، اس پروگرام کو بھی، اگرچہ انتہائی خوشی کا موقع ہے، سادہ طریقے سے ہم، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بالکل سادہ طریقے سے، اور ہماری بھی یہی کوشش ہے، منائیں گے۔ تو موضوع یہی شکر ہے۔ اعلان یہ ہوا پروردگار کی طرف سے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، آیا انسان کے اوپر زمانوں میں سے کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے لم یکن شیئا مذکورا، جس میں انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ اگرچہ سوالیہ گفتگو ہے خدا کی طرف سے، اور واقعاً اس کا جواب بھی یہی کہ ہاں، وقت ایسا تھا، زمانہ ایسا تھا، دہر ایسا گزرا ہے جس میں
انسان قابل ذکر نہیں تھا، انسان کا وجود ہی نہیں تھا، عدم میں تھا. اللہ نے انسان کو وجود میں لایا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اسے اشرف المخلوق بنا کر لایا. اللہ کا بڑا کرم یہ ہے. مخلوقات تو انگنت مخلوقات ہیں خدا کی دنیا میں، زمین کے زیر زمین، فضاؤں میں، آسمانوں میں. ان تمام تر مخلوقات سے اللہ نے اس حضرت انسان کو جو شرف بخشا ہے وہ یہی ہے کہ عقل سلیم دے کر اشرف المخلوقات کا لبادہ اسے پہنا کر دنیا میں بھیجا، تاکہ فرشتے بھی اس کے اوپر رشک کریں اگر یہ اپنی انسانیت پر برقرار رہے تو واقعاً یہ انسان یہ وجود بھی نہیں تھا. اللہ سوال کرتا ہے کیا ایسا زمانہ گزرا ہے؟ ہاں، ایسا ہی زمانہ گزرا ہے جس میں انسان قابل ذکر نہیں تھا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان، تین دفعہ ان تین آیتوں میں 3 دفعہ لفظ انسان استعمال ہوا. ہم نے اس انسان کو خلق کیا من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ، تاکہ ہم اس انسان کو آزما لیں. پھر بات آئی شکر کی. نبتلیہ، اسے آزمانے کے لیے، ملے نطفے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس انسان کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، آزمانے کے لیے اللہ نے ایسے ہی کوئی ڈھانچہ بنا کے، گوشت کا لوتھڑا بنا کے پیدا نہیں کیا. عقل سلیم بھی دے دیا، فکر بھی دے دی، سماعت بصارت بھی دے دی. ہم نے بولنے کی طاقت اس کو دے دی، سننے کی طاقت دے دی. پھر اس کو ہم نے آزمانے کی کوشش کی. فجعلناہ سمیعا بصیرا، آزمانے کی جب کوشش کی تو اس کو ہم نے سمیع بنا دیا، سننے والا، بصیر اس کو دیکھنے والا بنا دیا. اور پھر فرمایا یہ سب چیزیں ہم نے دے دی، یہ دیکھ بھی سکتا ہے، یہ سن بھی سکتا ہے، یہ سوچ بھی سکتا ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے، یہ خیر اور شر میں تمیز بھی کرتا ہے. تبھی تو یہ اشرف المخلوق ہے، اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے. اب اس کے سامنے ہم نے 2 راستے رکھ دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ساتھ ساتھ راہ راست کی ہم نے اس کو ہدایت بھی دے دی اس انسان کو. چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو تھوڑی سی علمی گفتگو تو مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. یہ تھوڑی سطح عمومی سے بلند گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات تشریف فرما ہے. اس انسان کو ہم نے یہ تمام چیزیں کر کے پھر ہم نے آزمانا چاہا تو راستے کی ہدایت بھی دے دی. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ بالکل آپ کو آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ مشکلات کی طرف لے کر جاتا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. اب تمہیں یا ان سارے مراحل سے گزارنے کے بعد، سورہ دہر ہے، اس کی 3 آیتیں ابتدائی، ان سارے مراحل سے آپ کو گزارنے کے بعد اب ہم نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا. تخلیق کیا، آپ کو عقل دیا، سماعت دی، بصارت دی، عدم سے وجود میں لایا، اشرف المخلوق بنایا، ساری مخلوقات سے آپ کو فوقیت دی. اس کے بعد ہدایت بھی دے دیا، راستہ بھی بتلا دیا. یہ سارے کرنے کے بعد پھر انسان کو آزادی دے دی. جب اب تم آزاد ہو، اما شاکرا و اما کفورا، اب تم چاہو تو اللہ کے راستے پر چل کر شکر ادا کرو، یا تم کفران نعمت کر کے اپنی انسانیت سے بھی آپ گر کر تنزل کے راستے کی طرف چلے جاؤ. یہی قرآن کہتا ہے کہ اگر تم انسانی طور طریقے نہیں اپناؤ گے تو یہ انسان جانور سے ہی بدتر بن جاتا ہے. ایک طرف اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور دوسری طرف اگر اس کا یہ احساس نہیں کرے گا اس انسانیت کا، اس مقام کا، اس مرتبے کا، تو اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانور جیسا، اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان. تو بہرحال پھر انسان کے لیے آزادی ہے، یا وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے یا شکر کا راستہ اختیار ہے. تو بہرحال عقل سلیم یہی کہتی کہ انسان کو شکر کرنا چاہیے ہر حال میں. ترقی ملے، دولت ملے، عزت ملے، اقتدار ملے، کرسی ملے، سب کچھ ملے، یہ تو شکر کا مقام ہی مقام ہے. لیکن مشکل وقت میں بھی انسان کو شکر کرنا چاہیے، چونکہ ان شکرتم گفتگو تمام ہو گئی. ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تم، نتیجہ ہوگا تم جس مقام پر ہو، جس مقام پر بیٹھ کے شکر کرتے ہو، ہم تمہیں اس سے اور بلند کریں گے. ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کرو گے، اس کو غلط استعمال کرو گے، ہمارے اس دیے ہوئے نعمتوں کو اپنا اختیار سمجھو گے، اپنا کمال سمجھو گے، تو پھر ہمیں دینا، جہاں نعمت دینا آتا ہے وہاں نعمت چھیننا بھی آتا ہے. ہم تم سے نعمت چھین لیں گے، ہمارے راستے کو چھوڑ دو گے تو اعلیٰ سے لے کر اسفل تک بھی ہمیں دھکیلنا آتا ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ نصف ایمان بھی ہے شکر. شکر انسان کے لیے نصف ایمان، صبر ہے اور نصف ایمان
शुक्र है। तो पूरी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है, ख़ुलासे का भी ख़ुलासा ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे में, चाहे लम्हा उतार चढ़ाव जैसा भी आ जाए, शुक्र के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़े शुक्र का मौका है कि बाइज़्ज़त तरीके से इतने तवील अरसा जो है मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ लोगों से ताल्लुकात रखते हुए, उतार चढ़ाव के साथ साथ बाइज़्ज़त तरीके से, अभी मेरे किसी अजीज़ ने, दोस्त ने फरमाया कि ये कमाल होता है इंसान का कि इंसान अपना दामन को दागदार किए बगैर, 36 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, अपना दामन दागदार किए बगैर उस ओहदे से सुबुकदोश होना, ये इंसान के लिए वाक़ई खुदा की तरफ से मकाम है, शुक्र का मकाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बात यह है कि आपने इज़्ज़त दी हमको, खुदा आपको भी तरक्की दे, आपको भी इज़्ज़त दे। और ये दिन परवरदिगार आलम आप सबको दिखा दे ताकि बाइज़्ज़त तरीके से अपने ओहदे से सुबुकदोश होकर खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारने खुदा आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं ज़ाती तौर पर अपने फैमिली के मेंबर यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं, इनकी तरफ से, पूरे ख़ानदान की तरफ से महकमे तालीम के तमाम बड़े ऑफिसर, जूनियर, छोटे, सारे महकमे के और ख़ुसूसी तौर पर जो यहाँ मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने हमें इज़्ज़त दी है। खुदा भी आपको इज़्ज़त और सरबुलंदी से सरफराज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चीज़ मैं नाम तुम्हें किसी का नहीं लूँगा, यहाँ महफिल में जितने आप भाई बैठे हुए हैं, हल्का सा चाय पानी का मेरी तरफ से बंदोबस्त है, मेरे घर में टिकट नहीं। अगर बुरा ना माने, तकलीफ़ ना समझें, तो इसमें भी पार्टिसिपेशन की गुजारिश।